السلام علیکم میمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ تو ہمارا ناول چل رہا ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور آج اس کی قسط نمبر ہے 29۔ تو بڑھتے ہیں اگلی قسط کی جانب۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے۔ اس پہ متضاد کہ فاطمہ ممانی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ بھی لے آئی تھیں۔ پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پر بھی نہیں لیے تھے، اب اس کو وہ پہننا ہی تھا۔ حیا صبح سے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا، مگر وہ شاید سو رہی تھی۔ سو بالآخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے اس پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال کہ وہ لڑکی کبھی کوئی بات سکون سے سن لے، پوری سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لان تان ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ خیر پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماد نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا، مگر میں ان کی خوش اخلاقی سہ نہیں پاؤں گا، مجھے تو معاف ہی رکھو بھائی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو ماننا ہی ہوگا، اور یہی ہوا تھا۔ وہ مان گیا، بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں کو کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی پاکستان آ کر۔ اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے گا۔ گریٹ۔ وہ اس سے یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا، اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، مگر اس کی چال کی بے نیازی، کسی ملکہ کی طرح سہج سہج کے اترنا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ مگر ہاں یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا۔ جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہاں آس پاس کتنے ہی کزنز گھوم رہے تھے۔ سب اس کا گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے، اور یہیں آ کر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا اس کی تصویر کھینچنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی فوراً اسے یہ تصویر فیس بک پہ لگا دے گی، اور ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سو ثنا کو ذرا سا ڈانٹ دیا۔ اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں، اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے کیے جانے والے عمل سے آخر کار ہرٹ صرف حیا ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی، مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے۔ وہ تب ہارتے جب ٹرینرز ان کے منہ پہ تھوکتا۔ اس کے ایک دوست نے ایسے موقع پہ اپنے ٹرینرز کو تماچا دے مارا تھا، سو اسی وقت اسے بتا دیا گیا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا۔ جہان کے منہ پر بھی آفیسر نے تھوکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئی، مگر اس نے صبر نہ ہارا، اور وہ پاس ہو گیا۔ اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا۔ فنکشن کے دوران بدمزگی اس وقت پھیلی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ اس کے ماموں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر جنریٹر جواب نہ دے دیتا۔ ایک دم سے دھکم پیل مچ گئی تھی۔ مکینک کا انتظار، شور، افراتفری، کوئی خود ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بس مکینک آئے گا تو ٹھیک کر لے گا۔ وہ کچھ دیر تو بیٹھا رہا، پھر اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ لوگ دوسروں پہ اتنا انحصار کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مسئلے خود کیوں نہیں حل کرتے؟ وہ اٹھا اور چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا مسئلہ تھا اور طوفان ایسے مچا دیا تھا سب نے، 5 منٹ بھی نہیں لگے اور سب ٹھیک کرنے میں، اور تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا۔ یہ چیز زیادہ خوف دلانے والی تھی۔ وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلد ہی اندر چلا گیا۔ البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، وہ جیسے اس پہ فخر کر رہی تھی۔ بعد میں سب مرد لاؤنج میں بیٹھ گئے تو وہ بھی وہیں بیٹھا رہا۔ لاشعوری طور پہ وہ حیا کا منتظر تھا۔
کب وہ آئے گی اور وہ اسے دیکھے گا۔ بہت دیر بعد وہ نظر آئی، ساتھ میں زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ دونوں کچن میں جا رہی تھیں۔ اسے بھی ابھی حیا کو دیکھ لینے کی ٹھیک سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا جب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی تو سب کزنز اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داور بھائی بھی۔ اس سے غصہ چڑھا، اتنا شدید کہ حد نہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ماں تک پہ کچھ امپوز نہیں کر سکتا تھا کبھی، اپنی بیوی پہ کیا کرتا؟ پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی جس کی شادی تھی تن فن کرتی آئی اور داور کے اونچا بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس ہو لی۔ وہ واقعی شوق رہ گیا اور کچھ پچھلا غصہ بھی تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے۔ کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے اسے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے وہ باتیں نہیں سنائی جو انہوں نے کئی برس پہلے اس کی ماں کو سنائی تھی۔ تب بھی فرقان ماموں لوگ ان کے لاؤنج میں تھے، تب بھی وہ یوں ہی اٹھے تھے اور باہر نکل گئے تھے، مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا فرق تھا دونوں واقعات میں؟ ممی نے ان کی بے عزتی نہیں کی تھی، وہ گواہ تھا۔ مہوش نے داور کی بلکہ سب کی بے عزتی کی، وہ اس کا بھی گواہ تھا۔ پھر کیوں مہوش کے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا تھا؟ کیونکہ وہ اسر و رسوخ والے باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ہونے والا شوہر بہت امیر کبیر تھا اور ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ اور ہاں، یہ اس کا ہونے والا شوہر، چلو وہ بھی دیکھے گا کتنا عرصہ اس کے امیر ہونے کا ڈھکوسلا چلتا ہے۔ جس طرح اس لڑکے کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ بتا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہے ہیں، گدھے۔ مہوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب بنا کھانا کھائے وہاں سے اٹھائے تو اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سلیمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا۔ حیا نے باہر کھا لیا تھا، مگر ماموں، وہ ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا تھا؟ پتہ نہیں، مگر جو بھی ہو، ماموں تھے۔ سو حیا کے ساتھ مل کر اس نے صرف سلیمان ماموں کے لیے پاستہ بنایا تھا، اور یوں ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار بھی اس سے پگھل گئی تھی۔ ماموں حیران تھے، مگر زیادہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس سے خفا رہتے تھے، وہ جانتا تھا، مگر اب شاید حالات بدل جائیں، شاید۔ اگلے روز حماد کی بہت منت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا تھا۔ اس کے اندر جواہر کے ایک لاکر کی بار کوڈ کی سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔ لاکر ابھی خالی تھا، مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا، اس نے سب سوچ رکھا تھا۔ بس اس کے لیے اسے حیا کو واپس لے جانا ہوگا، لازماً۔ ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے۔ مہوش کی چھوٹی بہن سے لے کر سلیمان ماموں تک اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا۔ جب وہ بعد میں اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا۔ اس رات حیا نے پزل باکس اسے ہلا کر تھما دیا۔ پہلے تو وہ واقعی گڑبڑا گیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کا حساب لینے آئی ہے، مگر نہیں، وہ صرف باکس کھولنے میں مدد چاہتی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے کھولنے والی چیز تھی، وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج کرنا ضروری تھا، سو اس نے فوراً چھرا اور ہتھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو اس کی توڑ کر نہیں نکالنی والی خواہش کا احترام تو تھا۔ اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استنبول جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا تاکہ ان کو سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے، وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا تھا، مگر وہ ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے، آرمی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے تھے، مگر کہیں اس کے عبد الرحمن پاشا والے کور کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ شاید روہیل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو، مگر نہیں۔ وہ ان کی تسلی کرتا گیا پورے اعتماد کے ساتھ۔ پھر اس نے حیا کی بات کی
اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے سنبھل نہیں پائے گی، تو سلیمان ماموں نے بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا۔ وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر رکنے کا کہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا لوکر ڈھونڈ لے گی اور اس سے پہلے کہ کسی دوسرے کے منہ سے وہ کچھ سنے، وہ ویڈیو سے مل جائے گی۔ پھر وہ مل کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ آگے زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پاکستان سے واپسی پہ اس کا سر کا درد بڑھتا ہی گیا اور اس کے باعث اسے بخار ہو گیا۔ پہلے دن تو حیا چلی گئی۔ اس نے کہا تھا وہ کل آئے گی۔ ابھی وہ اسبانچی دیکھنا چاہتی تھی، ڈی جے کی وجہ سے یقیناً۔ جس رات کے لیے حیا نے آنے کا کہا تھا، اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا، مگر آج عرصے بعد اس نے ممی سے کہا کہ وہ اسے دودھ گرم کر کے لا دے اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی۔ ممی فوراً دونوں چیزیں لے آئیں۔ ذرا پریشان بھی ہو گئی۔ ان کو فکر نہ کرنے کا کہہ کر اس نے 2 دوا لی اور پھر لیٹ گیا۔ حیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا، ابھی تھوڑا سا سو لے۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے اندر متضاد سی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنا MRI پھر سے کروائے یا اس سر درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا۔ اس کا کیریئر، اس کی منزل، ناکارہ فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ رات کے جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجتی گھنٹی سے کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ بمشکل وہ کوہنی کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور فون دیکھا۔ سفیر عثمان۔ جب اس نے فون کان سے لگایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا تھا۔ آبی یعنی بھائی، ایک لڑکی کا فون آیا تھا۔ وہ اپنا نام حیا بتا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ انڈیا میں راہ کی تحویل میں گزری راتوں سے بھی زیادہ تلخ، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک۔ اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے صرف اس لیے کہ اس رات عبد الرحمن پاشا سو گیا تھا۔ وہ اس کو لے گئے تھے۔ وہ کیا کرے؟ وہ کدھر جائے؟ وہ کیا کرے گا اب؟ وہ مشکل بستر سے اٹھا، چہرے پہ پانی بھی نہیں ڈالا، بس جیکٹ اٹھائی، پستول جیب میں رکھا، اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا۔ گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے۔ باہر سردی تھی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی، اور اندھیرا۔ دنیا جیسے ختم ہو کر برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ رات برف جیسے رات تھی، سرد اور قہر آلود، سفید اور ٹھنڈی۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کیا۔ کچھ بتایا اس نے وہ کدھر ہے؟ باسفورس برج کہا تھا۔ وہ کال بیک کر رہا ہوں میں، مگر کال نہیں جا رہی۔ اس کا نمبر رومنگ پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ باسفورس برج بھی تو 2 تھے، ایک فرسٹ باسفورس برج جس کو عرف عام میں باسفورس برج کہا جاتا تھا، اور دوسرا سیکنڈ باسفورس برج جس کا عام نام سلطان احمد برج تھا۔ یہ پل سلطان احمد مسجد، نیلی مسجد کی پشت پہ ہی تھا۔ چونکہ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی، اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کو اسٹیٹس چیک کیا۔ وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب میں ہی کہیں تھا۔ دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ اس نے عثمان شبیر سے مدد مانگی، مگر اس سے کیوں نہیں؟ جہاں سے نہ ہی عبد الرحمن سے۔ کیوں؟ ان سے کیوں نہیں؟ لیکن ابھی یہ ثانوی باتیں تھیں۔ اسے جلد از جلد حیا کو ان لوگوں کے شکنجے سے نکالنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہوں گے۔ وہ آرگنائزڈ کرمنلز تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے، اور استنبول میں ان کے بہت سے گروہ کام کر رہے تھے۔ ترکی اس شے کے لیے خاصا بدنام تھا۔ روس، یوکرائن اور مالدوا کی لڑکیاں نوکری کے لالچ میں ادھر لائی جاتی اور بیچ دی جاتی تھیں، پھر زبردستی ان سے وائٹ سلوری کروائی جاتی۔
یعنی کال گرلز بنا دیا جاتا اور ان سے پیسے وصولے جاتے۔ جتنا بھی وہ سمجھ پایا تھا وہ کسی شپ پہ تھی، وہ لوگ اسے کہیں دور لے جا رہے تھے۔ سلطان احمد برج پہ پہنچ کر اس نے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی، ایک شپ سامنے ہی تھا، اس کا ٹریسر بھی وہیں کا اشارہ دے رہا تھا، وہ وہی تھی۔ جیہان پل پہ کھڑا تھا، وہ چند کوس دور تھی، برف کی طرح ٹھنڈی رات میں وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ سلیمان ماموں سے حیا کا خیال رکھنے کا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا تھا، وہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے پھٹتے سر اور تناؤ گئے شکار اعصاب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی، اب وہ کیا کرے؟ وہ اکیلا آدمی ان کے کسی شپ پہ حملہ تو نہیں کر سکتا تھا، اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی، اسے فورس چاہیے تھی، ایسے لوگ جو اس کے کہے سے آگے پیچھے نہ ہٹیں، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسے صرف حیا کو بچانا ہی نہیں بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظر سے اس کو دور بھی رکھنا تھا۔ اس قہر آلود یخ بستہ رات میں وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کیے۔ بے حد شدید سرد اور بار بار دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ وہ پل کے اس پار کھڑا تھا، ایک خوف جو ہر سو اس کے ساتھ تھا، کہیں وہ دیر نہ کر دے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا۔ وہ عبد الرحمن پاشا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عبد الرحمن پاشا ایک بڑے نام کے سوا کچھ نہ تھا۔ استنبول میں خفیہ پولیس کے ایک برانچ ٹرسٹ ٹیم کہلاتی تھی۔ یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے، بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی شناسائی تھی۔ ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی کام بھی کر دیے تھے، صرف اس لیے کہ کل کو وہ اس کے کام کر دے گا، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے احسان کا بدلہ احسان سے چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی جگہ پہ پہنچ گیا، ایک منٹ قیمتی تھا۔ انہوں نے علاقے کو گھیر کر باری باری خاموشی سے شپ پہ اترنا شروع کر دیا، چند بندے پکڑے، چند کو گرایا، کسی کے سر پہ پستول رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا، اور بالآخر ان کو وہ راہداری مل ہی گئی جہاں ایک کمرے میں لڑکیاں بند تھیں۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہونے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اندر ایک دم روشنی کی گئی، اندھیرے میں بے ہوش نیم جان پڑی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک چہرے کو موڑ کر دیکھا، حیا کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آفیسر اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا، ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس کی لڑکی ملی یا نہیں۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھا، بس اس نے موبائل سے ٹریسر کا سٹیٹس چیک کیا۔ وہ آس پاس ہی تھی، مگر کدھر؟ شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے ایک اندر کی سمت جاتی راہداری کا بتانے لگا۔ جیہان نے پوری بات نہیں سنی، وہ اس طرف بھاگا، ساتھ ہی اس نے حیا کو کال ملائی۔ حیا کا فون رومنگ پہ تھا اور کال نہیں جا سکتی تھی کہ بیلنس ختم تھا، مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی، اور یہ سب تب ہوا جب وہ اور اس کا ساتھی افسر دوڑتے قدموں سے اس راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے، اور تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے حیا کی چیخیں سنی۔ وہ رک گیا، اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا، یہ حیا ہی تھی۔ اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا، وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہاں مزید لوگ بھی آ گئے تھے، 2 آفیسرز کمرے کے دروازے کی درز سے اندر دھواں پیدا کرنے والے بم چھوڑنے لگے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز زور زور سے دروازے کو بوٹ سے ٹھوکر مارنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، کمرے میں یقیناً دھواں بھر رہا تھا۔ وہ چیخے جا رہی تھی، ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زوردار ٹھوکر کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ لوگ کسی بہتے سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے۔ عین اسی وقت اس آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان پہ پھینکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا۔ کمرے میں بہت سا دھواں پھیلا تھا۔ وہ برف کی رات نہیں تھی، وہ آگ کی رات تھی، اور وہ کرسی پہ بندھی، زخمی،
دہکائے گئے بازوؤں کے ساتھ آگ کے قریب اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا، مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا۔ ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا۔ جیہان حیا کی طرف نہیں گیا، وہ تیزی سے اس پستہ قد روسی کی جانب بڑھتا جا رہا تھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ بھی لگائے؟ سر درد، بخار، فرسٹریشن اور غصہ ایک جنون تھا جو اس پہ سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری۔ وہ لمحے بھر کو سنبھل نہیں پایا اور پیچھے جا گرا۔ سر پہ چوٹ لگی پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا۔ اسی جنون آمیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا۔ اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو شاید وہ اس کی جان ہی لے لیتا۔ بمشکل ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑوایا۔ اپنے ہونٹ سے رستہ خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑاتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اس نے دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اسے دیکھ کر پہچان لیا ہو۔ گو کہ یہ مشکل تھا، مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ بھی صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔ وہ زخمی تھی، اس کا خون نہیں نکل رہا تھا، مگر اس کو جلایا گیا تھا، داغا گیا تھا اور اس کے سر پہ گرم مایا گرا تھا۔ اسے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبد الرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 34 سے 33 لکھنے پہ اور اسے خاموشی سے اپنے دوست کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتا۔ ٹرسٹ ٹیم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، البتہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا۔ بھلے اسے سینکڑوں دفعہ بلوا لے، مگر حیا کو نہیں۔ وہ اسے ان سب سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا تھا اور جیسے کسی نے اس کے اوپر دہکتے کوئلے انڈیل دیے تھے۔ ہاشم جس کو اس نے حیا کا تعاقب کرنے کو کہا تھا، وہ ہاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا۔ یہ سب اس کا اپنا قصور تھا۔ اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا۔ اس نے اپنی وجہ سے حیا کو اتنا نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہی ذمہ دار تھا اس سب کا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ حیا کو وہاں سے لے آیا تھا۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لے جا سکتا تھا۔ جہانگیر ممی کے پاس بھی نہیں۔ ممی یا کسی بھی رشتہ دار کو کچھ پتہ لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک ہی جگہ تھی، بیوقدہ عائشہ گل۔ وہ اسے ہسپتال لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے خود ہسپتال لے جائے گا تو صبح تک پورے عدالار کو خبر مل جائے گی۔ اپنے کسی آدمی پہ اسے بھروسہ نہ رہا تھا کہ وہ حیا کو کسی دوسرے کے ساتھ ہسپتال بھیج دے، کبھی بھی نہیں۔ وہ اتنا ہرٹ تھا، اتنا پریشان تھا کہ وہ آخری جگہ جہاں بات باہر نہیں نکلے گی اسے عدالار میں اپنا گھر ہی لگی تھی۔ حیا کے زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت پڑتی۔ وہ خود بھی اس کی پٹی کر سکتا تھا، مگر سارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا۔ اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ابھی جلد از جلد اسے اس کے بالوں پر سے وہ ویکس اتارنا تھا۔ وہ اس سلسلے میں عائشہ سے مدد لینا چاہتا تھا، اور وہ صرف عائشہ ہی تھی جو اس کام میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ عائشہ کو یقیناً ان کاموں کا تجربہ نہ ہوگا۔ وہ کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں تھی، وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، مگر وہ ایک بات جانتا تھا، وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ آگے عائشہ کیسے حیا کے بال ٹھیک کر سکتی تھی، یہ عائشہ کا مسئلہ تھا۔ خوف اور اچانک بڑی افطاد انسان کو اصل پوٹینشیل اس کے سامنے لاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے شدید حالات میں ایسے کام کر جاتا ہے جو عام زندگی میں اسے لگتا ہے وہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ اس وقت بھی اسے عائشہ سے اسی پوٹینشیل کی امید تھی۔ وہ عبد الرحمن کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ عائشہ اور بہاریں اس روز اکیلی تھیں۔ آنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے باہر گئی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس
بے ہوش زخمی لڑکی کو اس نے بالائی منزل پہ بنے اپنے پرتعیش سے بیڈروم کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تب وہ بے ہوش تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون ادھر تک لایا ہے اس برف اور آگ کی رات میں۔ وہ تیزی سے زینے پھلانگتا نیچے آیا اور عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، اس نے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ کون؟ عائشہ سر پہ اسکارف لپیٹتی نیند سے گھبرا کر اٹھی اور باہر نکلی تو اس سے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم انڈیا سے کب آئے؟ اور تب اسے یاد آیا کہ ادالار والوں کے لیے وہ انڈیا میں ہی تھا، آج ہی آیا تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، اوپر آؤ۔ جینز اور سویٹر، بکھرے بال، رف حلیہ، اینک غائب۔ یہ وہ عبد الرحمن تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، مگر جیسے کہ اس نے کہا وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اوپر اس کے ساتھ آئیں۔ سارا معاملہ ان کو سمجھا کر جہان نے جب مدد کے لیے کہا تو عائشہ تذبذب سے بیڈ پہ پڑی حیا کو دیکھنے لگی۔ تم اسے ہسپتال لے جاؤ، یہی ٹھیک رہے گا۔ مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ نہیں، کل صبح ہم ڈاکٹر گھر پہ بلا لیں گے، ابھی مجھے صرف اس کے بال بچانے ہیں۔ تم کسی طرح یہ ویکس اتار دو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں یہ کر سکوں گی؟ تم خود ہی تو کہتے ہو عائشہ گل کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے ملال سے کہتے ہوئے بے ہوش پڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا تھا کہ تاکہ عائشہ سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔ پلیز عائشہ کچھ کرو، مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اور اگر تم کچھ نہیں کر سکتی ہوتی تو میں فیور لینے تمہارے پاس کیوں آتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بہت ٹوٹے ہوئے لہجے اور سطح چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اوکے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ عائشہ سویٹر کی آستین پیچھے چڑھاتی اٹھی اور غنودہ لڑکی کے سرہانے آ بیٹھی۔ بہارے البتہ صوفے پہ بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ بھی کرو عائشہ، مگر مجھے اس کے بال واپس چاہیے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پھر سے جیسے منت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کا کرب و تکلیف رقم تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے اور مجھے یہ واپس چاہیے۔ کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ بہارے نے بہت سوچ کر سوال کیا۔ عائشہ نے تادیدی نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ جہان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ بہت زیادہ۔ اور اگر اس کے بال خراب ہو گئے تو وہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی؟ بس بہت ہو گیا بہارے گل، عائشہ نے سختی سے ٹوکا تو بہارے نے منہ بسور کر سر جھٹکا۔ وہ مجھے تب بھی اچھی لگے گی بہارے۔ کچھ دیر بعد وہ مضبوط لہجے میں بولا تو بہارے نے ناک سکیڑ کر چہرہ پھیر لیا، اسے جیسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ عائشہ اب اس کے بالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ویکس کھینچ کر اتاری جائے تو بالوں کو نقصان دے گی، لیکن اس نے ذہن پہ زور ڈالنا چاہا، لیکن اگر اس کو ہم پگھلا کر اتاریں تو یہ اتر جائے گی، مگر اسکیلپ کو جو نقصان پہنچا ہوگا وہ… تم اسکیلپ کے زخموں کی فکر مت کرو، صرف یہ ویکس اتار دو۔ ہاں، بعض دفعہ ہاتھ پہ بھی گرم ویکس گر جاتی ہے، اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو بھی زخم ہیں وہ بھر جائیں گے، مگر اس کو کیسے پگھلائیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر کون سی چیز ہے جو ویکس کو گھول سکتی ہے؟ عائشہ جمے ہوئے ویکس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی سوچ میں پڑ گئی۔ گرم پانی، وہ بولا، مگر عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اس کا چہرہ بچائے بنا بال گرم پانی میں نہیں ڈال سکتے، ویکس اس کی مانگ پہ گری ہے، ہمیں بہت ابلتا ہوا گرم پانی چاہیے ہوگا، مگر اس کے چہرے کو وہ جلا دے گا، صرف بالوں پہ کچھ لگانا ہے۔ پھر وہ ایک دم چونکی۔ شیمپو، ہاں شیمپو جو ویکس کو گھول سکتا ہے، مگر وہ جوش سے کہتی رکی۔ جہان اور بہارے منتظر سے اسے دیکھتے رہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عموماً تمام شیمپوز میں ویکس پہلے سے موجود ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایسا شیمپو استعمال کرنا ہوگا جس کے اجزاء میں ویکس نہ شامل ہو۔ ایسا کون سا شیمپو ہے جس میں ویکس نہیں ہوتی؟ سن سلک، وہ ایک دم سر اٹھا کر بولا۔ سن سلک میں ویکس نہیں ہوتی، تمہیں کیسے پتا؟ بہارے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہاں ایک دفعہ باتھ روم میں سن سلک کی بوتل قسمت سے مجھے دی گئی تھی، میں نے اس کے سارے اجزاء ترکیبی حفظ کر لیے تھے، مجھے یاد ہے ان میں ویکس نہیں تھی۔ تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟
عائشہ کو جہاں شوق لگا وہاں بہارے مارے ایکسائٹمنٹ کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واقعی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ وہ بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ ہاں، بس ایک دفعہ غلطی سے، بس ایک رات کے لیے۔ جاؤ تم سنسلک لے کر آؤ، میں اسٹڈی میں ہوں، مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں بتا پا رہا تھا، سو اٹھ کر اسٹڈی میں جا بیٹھا اور سگریٹ جلا لی۔ وہ آگ اور برف کی رات تھی۔ یہ خیال ہی حیا کو نقصان پہنچا ہے، اس کے سارے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا اور مردہ کر دیتا تھا۔ اور پھر وہ آگ یاد آ جاتی جو اس لڑکی نے سہی تھی۔ سب اس کا قصور تھا، اس آگ اور برف کی رات پہ وہی قصوروار تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا تھا۔ اندر عائشہ نے پوری مستعدی سے کام شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیشو رول لیا اور بہت سا ٹیشو اچھے سے حیا کے سر پہ اس جگہ لپیٹا جہاں ویکس گھری تھی۔ پھر اوپر سے اس نے ہیئر ڈرائر چلا دیا۔ تیز گرم ہوا ٹیشو سے گزر کر بالوں کو چھونے لگی۔ عائشہ اس طرح حیا کے سرہانے کارپیٹ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہیئر ڈرائر پکڑے اس کے بالوں کے قریب آگے پیچھے کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹیشو تلے جمی ویکس پگھل کر ٹیشو میں جذب ہونے لگی۔ جیسے ہی ٹیشو کا وہ ڈھیر گیلا ہو گیا، بہارے نے جلدی سے اسے حیا کے بالوں سے اتارا اور ٹوکری میں پھینکا۔ تب تک عائشہ نے نیا رول کھول کر حیا کے بالوں پہ لپیٹا۔ یوں تھوڑی دیر بعد وہ ٹیشو بدل دیتی۔ بہت سا ویکس یوں ہی اتر گیا، یہاں تک کہ اب ویکس کی آخری تہہ بالوں پہ جمی رہ گئی، جس سے بال نظر آ رہے تھے، پتلی مگر سب سے مشکل تہہ۔ اس کے لیے اس نے شیمپو استعمال کیا، تولیے کو اس کی گردن پہ آگے پیچھے پھیلا کر کہ وہ عبد الرحمن کا بیڈ تھا اور اس پہ ایک داغ بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسپرے سے حیا کے بالوں کو گیلا کر کے نرمی سے اس میں شیمپو کا مساج شروع کیا۔ امی، درمیان میں ایک دفعہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی، شاید پانی اس کی آنکھوں پہ گرا تھا۔ اس نے فوراً بہارے کو آہستہ سے کہا، عبد الرحمن کو کہہ کر آؤ کہ وہ جاگ گئی ہے۔ عائشہ کے ہاتھ ابھی جھاگ سے بھرے حیا کے بالوں پہ تھے۔ بہارے سر ہلا کر تیزی سے باہر بھاگی۔ اسی طرح اسٹڈی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر تاریک رات کو دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بہارے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ وہ اٹھ گئی ہے، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں، اب کیا کریں؟ اس کے پکارنے پہ وہ چونکا، پھر چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً اٹھ کر باہر گیا۔ اس کا رخ اٹک کی طرف تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلیپ اسپرے تھا۔ اس کو اس کے تکیے پہ اسپرے کر دو، وہ پھر سے سو جائے گی۔ اس نے اسپرے بہارے کو دے دیا۔ وہ اسپرے پکڑے سر ہلا کر واپس اندر بھاگ گئی۔ اس کی ہدایت کے مطابق عائشہ نے سلیپ اسپرے حیا کے تکیے پہ کر دیا۔ وہ جو ہلکی ہلکی جاگنے لگی تھی پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ صبح فجر سے قبل اس کے بال تھوڑے بہت ضیاء کے بعد واپس اپنی حالت پہ آ چکے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی واپس اپنی حالت پہ آ چکا تھا۔ البتہ اس نے ایک کام اور کیا تھا کہ جو تصاویر اس کے پاس حیا کی تھی وہ اس نے اسٹڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹڈی کی دیواروں پہ آویزاں پینٹنگز کے فریم میں اصل پینٹنگ اور شیشے کے درمیان لگا دی تھی، تاکہ یوں لگے کہ وہ تصاویر ہی فریم کی گئی ہیں۔ جب وہ ادھر رہے گی اور کسی دن وہ اس کمرے میں آ کر یہ دیکھے گی تو جان لے گی کہ وہ برا آدمی نہیں تھا۔ وہ اس کے بہت سے لمحوں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ صبح ڈاکٹر کو لے آنا، باقی سارے کام وہ کر دے گی، مگر ایک بات۔ صبح جب وہ دونوں کمرے سے نکلی تو وہ اپنے مخصوص حلیے میں سوٹ میں ملبوس، بال جل سے پیچھے کیے، اینک لگائے، بریف کیس اٹھائے واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیا تم اس کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں آیا تھا؟ بہارے، اگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے شانے اچکا کر بولی۔ جب بہارے منظر سے ہٹ گئی تو اس نے عائشہ کو مخاطب کیا، تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے، تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائشہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے ضرور مانگو۔ بالکل،
میں دوبارہ بھی مانگوں گا۔ وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مگر ضرورت پڑنے پہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ ایک اور بات۔ قدرے رک کر اس نے کچھ بتانا شروع کیا، جس کو سن کر عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے، پھر تم نے آنے سے کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب عائشہ کے سوالات سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اپنوں کو ہر وقت آزماتے نہیں ہیں عبد الرحمن۔ جو بھی ہے تم بہارے کو یہ سب مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ حیا کسی اور کے منہ سے میرے بارے میں یہ سب سنے۔ ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی، میں اسے خود سب بتا دوں گا، مگر کچھ وقت بعد۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور جواباً اس کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہو گئے۔ پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا اور پرانا عبد الرحمن واپس آ گیا تھا، جو اس تھپڑ کی بابت ابھی تک اس سے خفا تھا۔ بس ایک ہی لمحے میں وہ ساری رات کے لیے بنا بکھرا سا عبد الرحمن غائب ہو گیا تھا۔ کوشش کرنا وہ کچھ دن تمہارے پاس ٹھہر جائے، میں جا رہا ہوں، فون کرتا رہوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ عائشہ ملال سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ چونکہ اسے واپس انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے اگلے ہی روز اس نے عائشہ کو کال کر کے بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے۔ حسب معمول وہ مان گئی۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن حیا اس کے گھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ وہ عبد الرحمن کی اصلیت جان جائے گی۔ وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی۔ وہ اس کا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ سنے گی تو وہ اس کا اعتبار کھو دے گی۔ اس لیے بہتر تھا کہ جب تک وہ اپنے پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبد الرحمن کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ اس لیے اس نے آنے کے ذمے کچھ ایسے کام لگا دیے جن کو وہ چند دن مزید مصروف رہیں گی۔ بس یہ چند دن ہی تو تھے۔ حیا عائشہ کے گھر پہ رہے، پھر بھلے آنے واپس آ جائیں، خیر تھی۔ تیسرے روز اس نے عائشہ کو انڈین نمبر سے کال کی۔ وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس کا کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نصیب نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اسی میں خوش تھی تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہلوا دیا کہ وہ عدالار نہیں آئے گا، وہ آرام سے ادھر رہے۔ اگر یہی حیا کے سکون کا باعث تھا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اس کو تکلیف دیتے تھے۔ حیا کے بازو پہ داغا WHO اور ساتھ میں آخری سلاخ کے 2 حروف RE، جو جلد ہی سلاخ ہٹانے کے باعث ٹھیک سے داغے نہ جا سکے تھے اور آبلے سے بن گئے تھے۔ وہ منظر بہت اذیت رساں تھا۔ اگر وہ 2 لفظ ٹھیک سے داغ دیے جاتے تو وہ کتنا عرصہ اسے اذیت دیتے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سرجری سے وہ مٹ جاتے، مگر جب تک نہ مٹتے تب تک وہ اسے اذیت دیتے نا۔ کاش وہ ذرا پہلے پہنچ گیا ہوتا، کاش وہ اس کے جلنے کی تکلیف سے بچا پاتا، کاش۔ ممی البتہ ذرا پریشان تھیں کہ حیا کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی۔ اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھیں۔ انہوں نے رات کو اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، سو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں رہا تھا۔ دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھیں، اور ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ شاید اس سے اپنی میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا۔ اس کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے۔ یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، اس کو راز رکھنے آتے تھے۔ اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا، وہ فکر نہ کریں۔ البتہ عائشہ کو اس نے فون پہ تاکید کی کہ وہ حیا سے کہے وہ اپنے گھر فون کر لے۔ اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا۔ اب سرکاری طور پر جہان سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا، مگر وہ اس کو فون کرے یہ مناسب نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوا کر حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی، اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا، لیکن اگر جہان اسے فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا؟ جیسے سوال کی کوئی لوجک
مکمل وضاحت نہ بنتی تھی۔ عبد الرحمن سے بات وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا، پھر وہ کیسے اس کی آواز سنے، کیسے اس سے بات کرے؟ میجر احمد، ہاں میجر احمد بھی تو ہے، وہ اسے کال کر سکتا تھا کیونکہ میجر احمد عموماً ہر بات جانتا ہوتا تھا، شاید تب وہ اس کی آواز سن سکے، اور یہ کوشش کامیاب رہی۔ کتنے دنوں بعد اس نے حیا کی آواز سنی تھی۔ وہ حسب معمول میجر احمد سے بیزار تھی، مگر یہ طے تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرتی تھی۔ تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میلرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، اسے کون بلیک میل کر رہا تھا؟ اس کا دھیان ہاشم کی طرف گیا۔ خیر، اگر وہ عبد الرحمن پاشا تھا تو وہ ہاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر آنے نہیں دے گا۔ پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ وہ پرانا باکس کھول چکی ہے۔ تب وہ ہنس دیا۔ اس کا لاکر ابھی تک خالی تھا۔ جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف۔ وہ تل ملا کر فون رکھنا چاہتی تھی مگر اس کو مزید سننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ سو گئی، مگر وہ اس کی خاموشی سنتا رہا۔ اس وقت وہ اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ریسیپشنسٹ کی فرض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا اور دوسری جانب اسے حیا کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا اس کے نتنے گیلے ہو رہے ہیں۔ تکلیف کی ہلکی سی لہر اٹھی اور سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا، خون۔ پہلی دفعہ سر درد اس کی نکسیر پھوٹی تھی۔ باتھ روم میں جا کر بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے بھی اس نے فون کا اسپیکر آن رکھا۔ وہ سو رہی تھی اور وہ بیسن پہ نڈھال سا جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ 3 گھنٹے 20 منٹ کے بعد کال خود بخود کٹ گئی۔ چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا، اس لیے وہ گھنٹے بعد کٹنے کی بجائے کافی دیر سے کٹی۔ موبائل بند کرتے ہوئے بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا۔ اگلی صبح حیا نے اسے نمبر بھیج دیا۔ اس نے نمبر ملتے ہی اسے فون کیا۔ کرنے کی بات کوئی نہیں تھی، بس وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا۔ اگلے روز صرف اس سے ملنے ادالار آیا۔ اس نے عائشہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ جب ایئرپورٹ پہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ لائے۔ عائشہ ظاہر نہیں کرے گی، مگر بہارے چھوٹی بچی ہی تھی، سو عائشہ نے ایسا ہی کیا۔ کھلی فضا میں کرسیوں پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اس نے چند ایک بار کریدنے کی کوشش کی، مگر حیا نے نہیں بتایا کہ عائشہ بہارے سے اس کی دوستی کیسے ہوئی، اور نہ ہی یہ کہ اس کے زخم کیسے آئے۔ وہ ابھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی، البتہ وہ دوبارہ اس سے اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی تھی، گو کہ اس نے اسے 2-1 بار ہنٹ دیا تھا کہ وہ اسپیشل گفٹ تھا، اور اسپیشل سے مراد اسپیشل سروسز ہی ہوتی تھی، مگر وہ ابھی تک بوجھ نہیں پائی تھی۔ خود سے یوں ہی وہ نہیں بتائے گا، وہ پہلے خود بوجھے گی، تبھی وہ اسے ڈھونڈ پائے گی۔ البتہ تب وہ ذرا سا سنبھلا جب حیا نے کہا کہ اس کا چہرہ اپنے بوس کے ذکر پہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اپنا ملک، اپنی جاب سب بہت یاد آتا تھا، مگر کیا اس کی صحت اسے مزید نوکری کرنے کی اجازت دے گی؟ یہی وہ الجھ جاتا تھا۔ وہیں اس کے ساتھ بیٹھے اس کی ممی اور عائشہ دونوں کے ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے۔ صرف ممی کے میسج کا اس نے حیا کو بتایا اور عائشہ کا پیغام پڑھ کر وہ صرف مسکرا دیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے تمہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم کبھی انڈیا گئے ہی نہیں تھے، تم استنبول میں ہی تھے۔ یہ لڑکی بھی نہ، اس نے مسکرا کر سر جھٹکتے شکریہ لکھ کر جوابی پیغام بھیج دیا۔ اس روز ساحل سمندر پہ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پہ اس کے لبوں سے روہیل کا ذکر نکل آیا تھا۔ روہیل سے 3.5 برس قبل اس وقت ملا تھا جب وہ ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں وہاں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا۔ تب ایک طالب علم نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور ایک گولی اس کو بھی لگ گئی تھی۔ چونکہ وہ اللیگل کام کے سلسلے میں وہاں تھا، سو وہ جلد از جلد موقع سے فرار ہو گیا۔ خراب ہوتے زخم کے باعث اس کو کسی قابل اعتماد شخص کے پاس پناہ لینی تھی، اور چونکہ امریکہ آنے سے قبل وہ وہاں موجود ہر رشتہ دار کا پتہ کھوج کر لایا تھا، اس لیے وہ روہیل کے پاس چلا گیا تھا۔
یہ بات اس نے رحیل کو صیغۂ راز میں رکھنے کو کہی تھی، اور جواب میں وہ یہ بات راز رکھے گا کہ وہ رحیل کے ساتھ رہ رہی ہے کوئی لڑکی۔ اس ڈیل کے بارے میں وہ حیا کو تو نہیں بتا سکتا تھا، سو بات ٹال گیا۔ اب وہ پوچھتی رہے اپنے بھائی سے، اسے کیا؟ ساحل پہ حیا نے سیب چننے کی بات کی، اسے مطمئن کر دیا کہ اب وہ کام کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ عائشہ بہارے کے ساتھ سیب چننے کی عادی ہو گئی تھی۔ عائشہ کے اکثر سیب موتی سے بھرے نکلتے تھے، جبکہ بہارے کے اکثر خالی۔ جب جیہان نے عائشہ کی سالگرہ پہ پچھلے برس ایک قیمتی انگوٹھی بطور تحفہ دی، تو 2 ماہ بعد جب عبد الرحمن پاشا کے پاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی تو عائشہ نے اسے اپنے ایک سیب سے اکٹھے نکلے 3 موتی دیے تھے۔ وہ موتی ایک ایک ننھی سی قدرتی خراش لیے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو پہچاننا آسان تھا۔ اس نے عائشہ کو گو کہ اس لڑائی کے بعد بتا دیا تھا کہ وہ جلد یا بدیر ان کو چھوڑ دے گا، مگر اب جب تک وہ یہاں ہے اس کو خود کو ان 2 معصوم لڑکیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی جذباتی وابستگیاں مستقبل میں ان دونوں کا دل بہت بری طرح سے توڑ سکتی تھی۔ چھوٹا زخم بڑے زخم سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ اس نے سوچا وہ عائشہ کو چھوٹا زخم دے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی اس سے کوئی امید نہ رکھے۔ وہ 3 موتی آج وہ اپنے ساتھ لایا تھا، البتہ اس نے کسی اور طرح سے ان کو حیا کو دینے کا سوچا تھا، مگر جب وہ سیب کھولنے کے لیے چھرا لینے دور بیٹھے ان ٹورسٹ کے پاس گئی تو جیہان نے رخ موڑ کر اپنی جراب کی ساتھ بندھا چاقو نکال کر اپنے سیب کو آدھا کاٹا اور 3 موتی اندر کچھ اس طرح سے ڈالے کہ جب وہ حیا کے سامنے سیب کاٹے گا تو وہ یہی سمجھے کہ موتی اندر قدرتی طور پر موجود تھے۔ اگر وہ یہ کام عائشہ کے ساتھ کرتا تو وہ بھانپ لیتی۔ اس کے سیپوں کا تجربہ تھا، مگر حیا نہیں جان سکتی تھی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ موقع کا انتظار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ موقع خود پیدا کرنے پہ یقین رکھتا تھا۔ حیا اس کے نکلتے 3 موتی دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی اور متاثر بھی۔ وہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لیے خاموش ستائش وصول کرتا گیا۔ اگر کوئی اس سے متاثر ہو رہا تھا تو اس کا کیا جاتا تھا بھلا؟ یہ چند روز بعد کی بات تھی کہ ایک روز ایک بہت ضروری کام آن پڑا۔ اسے اچانک سے کچھ بہت اہم پیپرز کی ضرورت پڑ گئی جو ادالار میں اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ اس نے عائشہ کو صبح میں فون کر کے پوچھا، مگر وہ مدد کرنے سے قاصر تھی۔ تمہارا بریف کیس تمہاری الماری میں ہوگا اور وہ لوک ہوتی ہے، چابی بھجوا دو تو میں نکال سکتی ہوں۔ ان کے اندر اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تم رہنے دو، میں خود کچھ کر لوں گا۔ عائشہ کے لہجے کی خفگی وہ سمجھتا تھا۔ وہ یقیناً حیا کے پاس ان 3 موتیوں کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہوئی تھی، مگر ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ جو بھی تھا وہ سمجھدار لڑکی تھی، اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ویسے بھی دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں، اللہ کا ذکر میں ہوتا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو دل کا سکون ہمیشہ نصیب رہے گا کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اسی شام عائشہ اور بہارے کو ایک جاننے والوں کے گھر فوتگی پہ جانا پڑ گیا، سو شام میں جب وہ ادالار آیا تو وہ دونوں گھر نہیں تھیں۔ جیہان گھر کے عقبی دروازے کو کھول کر ایک الگ تھلگ بنے زینے سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی ایک چابی عائشہ کے پاس اور دوسری اس کے پاس تھی۔ اندر آ کر اس نے کمرہ لاک کر دیا، پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ الماری سے اپنا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ رکھا اور اسے کھول کر مطلوبہ فائلز دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا حیا نیچے ہی تھی، مگر وہ بھلا اوپر کیوں آئے گی؟ اتنا بڑا گھر اس کے لیے کافی تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ اس وقت اوپر ہی موجود ہے۔ یہی سوچ کہ اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور فائل میں سے کچھ نام دیکھ کر اس پہ لکھنے لگا۔ پہلے ہی لفظ پہ پین کی روشنائی ختم ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے! اس نے پین کو ذرا زور سے جھٹکا تو بریف کیس اور فائلز پہ سیاہی کے موٹے موٹے قطرے گر گئے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قلم سے لکھ کر لائحہ عمل ترتیب دینے پہ یقین رکھتے تھے۔ لکھے بغیر اسے اپنی سوچی گئی بات بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابھی فہرست
درمیان میں تھی کہ سیاہی پھر سے سوکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ قلم جھٹکا، موٹی موٹی بوندیں پھر سے بریف کیس پہ گریں۔ اس سے قبل کہ وہ عبدالرحمن پاشا کی نفاست پسندی کے قتل پہ افسوس کرتا، کمرے کے دروازے کے لوک میں چابی گھمائے جانے کی آواز آئی۔ لمحے بھر کو تو وہ واقعی سکتے میں رہ گیا۔ عائشہ بہاریں واپس آ گئیں یا وہ حیا تھی؟ وہ جو بھی تھی، ایک ایک کر کے چابیاں لگا رہی تھی۔ وہ عائشہ نہیں ہو سکتی تھی۔ عائشہ کو پتا تھا کہ دروازہ کون سی چابی سے کھلتا ہے۔ اللہ اللہ، دوسری چابی تک اس نے آنن فانن بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا۔ تیسری چابی تک وہ باتھ روم میں جا کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ چوتھی چابی پہ دروازہ کھل گیا۔ وہ حیا ہی تھی اور وہ اندر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی درز سے دیکھا، وہ الماریاں کھول رہی تھی۔ جلدی میں وہ نہ بریف کیس بند کر سکا نہ ہی الماری، سو حیا نے سے بالآخر آخری الماری کھل ہی گئی اور اب وہ اس کا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ لے آئی، جہاں چند لمحے قبل وہ خود بیٹھا تھا۔ اصولاً اس جگہ کو گرم ہونا چاہیے تھا، بلکہ چادر پہ شکنیں بھی پڑی تھیں، مگر وہ بریف کیس کی جانب اتنی متوجہ تھی سو محسوس نہ کر سکی۔ احمق لڑکی! اندر تو اس کے ڈاکیومنٹس تھے، برگر کنگ کی فائلز بھی تھیں۔ وہ ایسے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ ایسے پکڑا گیا تو وہ کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی۔ اور اوہ نہیں، اس کا پیجر بھی اندر تھا۔ وہ اس کا پیجر ہی نہ کھول لے۔ اسے شدید غصہ آیا، خود پر بھی اور حیا پر بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے وہاں سے نکالنا ہے۔ اس نے اپنے موبائل سے پیجر کو بیپ دی، نتیجتاً پیجر بجنے لگا۔ حسب توقع حیا نے گھبرا کر بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی، سو چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے اس نے دوسرے نمبر سے اسے گھر پہ فون کیا۔ 5ویں گھنٹی پہ حیا نے بھاگ کر فون اٹھایا۔ اگر آئندہ آپ نے میرے کمرے کی تلاشی لی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جائیں گی۔ بہت غصے سے اس کو کھری کھری سناتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کو اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ حیا وہاں رہ کر صحت یاب ہو، وہ یہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ پھر رات میں یہی بات اس نے عائشہ سے کہی کہ اب حیا کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ابھی اس کی اسپرنگ بریک بھی ختم نہیں ہوئی، 2-4 دن تو اوپر بھی ٹھہر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں رکے گی وہ، اور میں اپنی مہمان کو خود سے جانے کا نہیں کہوں گی۔ مگر یہ 2-4 دن بھی جہان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حیا صرف عدالار میں 2 وجوہات کی بنا پہ رکی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ استنبول میں وہ زخموں والا چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی، اور دوسرا تجسس۔ وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی، جو کافی عرصہ اسے ڈسٹرب کرتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے حیا کو بہت تنگ کیا، مگر اب تو وہ بیچارہ باز آ چکا تھا، مگر حیا باز نہیں آئی تھی۔ 2 روز قبل کی ڈانٹ بھلا کر اس دن حیا نے خود اس کو کال کر کے اس سے بات کی تھی۔ اسے بہارے کے لیے اس جیولری شاپ کا پتہ چاہیے تھا۔ جواباً اس نے بتا دینے کی بجائے واؤچرز بھجوا دیے۔ کون سا اس کا اپنا پیسہ تھا؟ سب انہی لڑکیوں آنے اور پاشا کا ہی تو تھا، سو اس نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک روز بیوقدہ فون کرنے سے پہ اسے حیا کا ہیلو سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے بنا کچھ بولے پہلے وائس کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا، مگر جو بات حیا نے آگے سے کہی وہ اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ بالآخر وہ جان ہی گئی تھی کہ عبدالرحمن پاشا کا ایک بھائی بھی تھا دوسرا۔ وہ پاشا بے کے نام لے رہی تھی، مگر نام بھی وہ نہیں جانتی ہوگی یقیناً۔ ساتھ میں وہ اخبار میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بات کر رہی تھی۔ اس سے آگے جہان کی برداشت کی حد ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہی ڈر تھا اسے، وہ 2 زندگیاں مینج نہیں کر پائے گا، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ حیا بیوقدہ میں رہے اسے گوارا نہیں تھا۔ 2 روز بعد یوں بھی اسے اپنے عبدالرحمن پاشا کے کور کو ایکٹیو کرنا، یعنی بیوقدہ واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا۔ سو اب ان دونوں کو وہاں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ حیا کو اس نے پرسوں کا کہا، مگر خود اگلی ہی صبح وہ بیوقدہ آ گیا۔ آتے وقت اس نے حیا کو میسج کر دیا تھا،
اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا، آروی، وہ مقام جہاں وہ 2 جاسوس ملتے تھے، اس کی اپنی طے کردہ تھی اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی۔ وہاں اسے اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھیں۔ اس کے بعد دوپہر میں حیا سے ملے گی اور اسے واپس چلنے پہ راضی کر لے گا۔ ویسے بھی سلیمان ماموں نے 2 دن بعد استنبول آنا تھا، اچھا بہانہ تھا، اب وہ واپس آ جائے گی اور وہ آرام سے بیوقدہ میں کام کر سکے گا۔ ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے یوں لگتا تھا ترکی میں اس کا قیام جلد ختم ہونے والا ہے۔ ایسے میں اسے اپنی فکر نہیں تھی، ممی، ابا اور حیا کی فکر تھی۔ وہ تینوں اس کی فیملی تھے۔ ممی کو ان 3 برسوں میں وہ استنبول چھوڑنے پہ راضی نہیں کر سکا تھا۔ پاکستان وہ جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جرمنی ابا کو لے کر چلی جائے، مگر پہلے وہ نہیں مانتی تھیں۔ البتہ اب اس کے یہاں کام کرنے کے بعد کسی بھی طرح سے یہ خطرے والی بات تھی کہ اس کے ماں باپ یہاں ہیں۔ بالآخر ممی راضی ہو گئی تھیں کہ وہ ابا کے ساتھ جرمنی چلے جائیں، مگر جب تک جہان ادھر ہے وہ یہیں رہیں گی۔ وہ 15 جون تک ادھر ہی تھا۔ 15 جون کو ایک اہم اناؤنسمنٹ کے لیے اسے انقرہ جانا تھا اور کام کچھ اس قسم کا لیک آؤٹ تھا کہ اس کے بعد پہلا شک اسی پہ جائے گا، اس لیے اسے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جانا تھا۔ اس نے یہاں اتنے دشمن بنا لیے تھے کہ اس کے روپوش ہو جانے کے بعد کہیں کوئی اس کے قریبی عزیزوں کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے بہتر تھا جانے سے قبل وہ اپنے گھر کو اور گھر والوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دے۔ ممی، ابا اور حیا اس کی پہلی ترجیح تھے۔ پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پہ تھی۔ سب کو وہ یہاں سے بھیج دے گا، مگر حیا کا سیمسٹر 5 جولائی کو ختم ہونا تھا، اسے وہ 15 جون سے پہلے کیسے بھیجے گا؟ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے قبل وہ اس الجھن میں گرفتار تھا۔ مسائل کا حل وہ عموماً نکال ہی لیا کرتا تھا، مگر یہاں وہ قدرے مخمصے میں تھا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے ساتھ میں کافی بھی منگوائی تھی، اور جب تک دیمت کافی لے کر نہیں آئی وہ یہی سوچتا رہا کہ حیا کو یہاں سے کیسے بھیجے۔ ایک حل تھا بالواسطہ اور دوسرا بلا واسطہ۔ یہاں جہان اسے کہے کہ واپس چلی جائے، اور دوسرا جو بلا واسطہ تھا یعنی میجر احمد یا عبد الرحمن پاشا میں سے کوئی کہے، مگر وہ کسی کی کیوں مانے گی؟ جب اس کی سیکرٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کچھ سوچ کر اس نے یہ بات دیمت سے پوچھ لی، کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیمت ایک ایماندار اور مستعد ورکر تھی۔ وہ اس کو اپنے باس کی حیثیت سے پسند کرتی تھی، مگر کبھی کبھی باتوں کے دوران وہ پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتی تھی۔ اپنے آپ کے چھوٹے بھائی بھی بہت اچھے تھے، یہ فکرہ وہ اکثر دیمت سے سنا کرتا تھا۔ طیب حبیب شناختی کارڈ کے اعتبار سے اس سے 2 سال چھوٹا، دیکھنے میں کئی سال بڑا، در حقیقت ہم عمر ہی تھے۔ دیمت پاشا بے کی طبیعت کی بے تکلفی پسند کرتی تھی، کیونکہ نہ وہ خود چاہے عبد الرحمن ہو یا جہان ہو، اس کی طبیعت اور مزاج ایک سے ہی رہتے تھے، سپاٹ، سنجیدہ۔ وہ عبد الرحمن پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ مزاج، خاموش طبع اور قدرے تلخ تھا جتنا وہ فطری طور پہ تھا۔ دیمت اس کو پسند کرتی تھی، مگر چونکہ پاشا بے کے برعکس جہان نے ہوٹل گرینڈ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کی ہوٹل آمد پہ ذرا الجھی رہتی تھی۔ خیر اس کی ساری دکھتی رگیں وہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا کب کس کو کہاں سے دبانا ہے۔ دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا، جو معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی جسے کسی ترکی سے بھیجنا ہے کہ واحد کشش اگر یہاں اس کا شوہر ہے تو اسے شوہر سے بدگمان کر دیا جائے۔ اس کا شوہر کسی سے بھی اپنے کسی مشتبہ عمل کا ذکر کر سکتا تھا، اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاقیہ طور پر یہ سنوائی جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے گی۔ دیمت شاید ساری بات کسی اور نقطہ نظر سے کہہ رہی تھی، مگر اس کے ذہن ایک ہی بات پہ اٹک کر رہ گیا تھا، معصوم سا اتفاق، درست ٹائمنگ۔ ہاں وہ حیا کو جانتا تھا،
وہ ایک دم سے رد عمل دے دینے والی لڑکی تھی، ایک دم سے بڑے فیصلے لینے والی لڑکی تھی۔ جس چیز سے وہ بچتا رہا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے، اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور وہ از خود جان جائے کہ جہان ہی عبد الرحمن ہے، تو وہ وقتی طور پر بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا، لیکن بعد میں جب وہ ساری حقیقت جان لے گی تو وہ بدگمانی دور ہو جائے گی۔ 15 جون سے چند دن قبل ہی اس کے امتحان ختم ہونے تھے۔ اگر وہ یہ سب اس کے امتحان ختم ہونے کے فوراً بعد پلان کرے تو وہ اپنا آخری مہینہ کسی دوسرے ملک میں گزارنا پسند کرے گی، نہ کہ ترکی میں، ایک 2 چہروں والے انسان کے ساتھ۔ وہ فوراً اس سے دور جانے کا سوچے گی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ جب وہ ایک دفعہ ہسپتال استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے گئے تھے، وہ ڈنر جو جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے کی معذرت کے طور پہ تھا، تب بھی غصے میں وہ فوراً اس کے پاس سے چلی گئی تھی۔ وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی تھی، وہ اب بھی یہی کرے گی، بھلے وہ برا بن جائے، مگر اسے اپنی بیوی کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ ترکی میں اسے ایسے اکیلے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ جانے سے قبل اس کو یہ مسئلہ نپٹانا تھا۔ دیمت کو اپنے انداز میں متنبہ کر دینے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس کے ساتھ ترتیب دینا چاہیے۔ وہ کون ہوگا جس کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ اس سے دور جانے کا سوچے گی؟ طیب حبیب پاشا۔ وہ بہت متجسس تھی نہ عبد الرحمن کی گمشدہ بھائی کے بارے میں، تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس دور کر دے گا۔ پاشا بے اس سے ملنا ہی تھا، باقیوں کی طرح اس کے لیے بھی وہ انڈیا میں تھا، اور چونکہ پاشا بے اس سے ناراض بھی بہت تھا، اس لیے پہلے جہان کو اپنے اور اس کے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ اس سے بہت خفا سہی، مگر وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ لالچی انسان کبھی اپنے عبد الرحمن پاشا جیسے بھائی کو نہ نہیں کیا کرتا۔ طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں 2 ہی جگہ محفوظ تھیں جہاں وہ عبد الرحمن سے مل سکتا تھا، اگر برگر کنگ اور دوسرا ہوٹل گرینڈ۔ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول میں ہی ہے، اور چونکہ وہ خود بیوقدہ آ چکا تھا، اس لیے اس نے مناسب انداز سے اسے پیغام لکھا۔ آیا کہ وہ طیب ہوٹل گرینڈ آئے گا یا وہ خود برگر کنگ آ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا، اور اس نے انکار نہیں کیا۔ اسے عبد الرحمن کی ضرورت تھی۔ اس نے برگر کنگ پہ چند روز بعد ملنے کی حامی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی استنبول سے باہر ہے، واپس آتے ہی اس سے مل لے گا۔ اب نہ معلوم یہ سچ تھا یا نہیں، بہرحال اسے اب طیب حبیب کا انتظار کرنا تھا۔ کافی پی کر اس نے ایک میٹنگ بلا لی۔ ابھی اس سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حیا کا فون آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر نہیں کرتا تھا، مگر اس کا فون کاٹ بھی نہ سکا۔ میٹنگ اس وقت برخاست ہو رہی تھی، سب اٹھ رہے تھے۔ کانفرنس روم میں شور مچا تھا جب اس نے حیا کی کال وصول کی۔ حیا کو اس نے سچ بھی بتایا کہ وہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ عجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا اور بورڈ ممبرز ان سے اختتامی الفاظ واضح بلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تک آن تھا۔ اس نے جلدی سے کال کاٹی۔ وہ ترک میں بات کر رہا تھا، حیا نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا یقیناً، سو اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھتے اس سے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل پہ ٹریسر الرٹ بجنے لگا۔ وہ چونک سا گیا، اس کا ٹریسر اسی علاقے کے قریب تھا۔ کیا حیا آس پاس تھی؟ وہ کیوں ادھر آ رہی تھی؟ ابھی دوست سے ملاقات میں کافی وقت تھا، اور ہوٹل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا، پہلے اسے اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا تھا۔ لباس بدل کر، جینس والا رف حلیہ بدل کر، بنا کر، سر پر پی کیپ لیے وہ اپنے آفس کی پرائیویٹ لفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور پہ پیچھے کی طرف سے باہر نکل آیا۔ قریب سے اس نے بگی لی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا۔ جب اسے بالآخر وہ پھولوں کے اسٹال پہ نظر آ گئی تو وہ بگی سے اترا اور واپس ہوٹل کی عقبی پارکنگ ایریا تک آیا۔ ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا، اور بھلے وہ دیکھتی رہے، یہ کام اسے کرنا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والیٹ میں لگی حیا کی ایک تصویر دکھائی۔ یہ لڑکی کبھی تمہیں اپنے پاس نظر آئی ہے؟ نہیں سر، گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کبھی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئے
تو اس کو اندر مت جانے دینا اور فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ تمام اوکے۔ گارڈ نے فوراً تابعداری سے سر ہلایا۔ جیہان نے والیٹ جیب میں واپس ڈالا اور پلٹ آیا۔ ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی، پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے تاکہ وہ دوبارہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی طرف جاتے راستے پہ چل دیا۔ مگر چونکہ وہ پہلے اس کو کہہ چکا تھا کہ وہ 2-3 سال بعد ادھر آیا ہے، اس لیے اس کو اس بات کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا کہ اسے راستہ یاد نہیں۔ توقع کے عین مطابق وہ اس کی طرف سے مطمئن تھی۔ وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کے سبزہ زار پہ بیٹھے اس نے نوٹ کیا تھا کہ حیا نے ان تینوں موتیوں کو پہن رکھا تھا، اور یہ گردن والی چین تو بہارے کی تھی۔ وہ اسے پہچانتا تھا، البتہ ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا، وہ عموماً گردن کے گرد دوپٹہ لیا کرتی تھی، البتہ آج اس نے اپنی شال شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ یا تو عائشہ کی کمپنی کا اثر تھا یا پھر وہ اسے حلیمہ عثمان کے پاس لے گئی ہوں گی۔ جو بھی تھا، اسے یہ محسوس سی تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر چکا تھا۔ جب ادھر بیٹھے حیا نے اس سے کبھی جلنے کا زخم محسوس کرنے کا پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیتے وہ تاریک دن اور اندھیری راتیں اس کے ذہن میں امڑ آئیں، مگر وہ بات ٹال گیا۔ اسے اپنے زخم دکھا کر ہمدردی حاصل کرنے کا شوق ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے دور الاؤ کے پاس بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں ایک لڑکا اس کا دوست تھا، ابھی ملاقات میں وقت تھا، مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس لڑکے کی عمر کم تھی، شاید 25 برس۔ اس کے لیے تو وہ ایک جونیئر ایجنٹ ہی تھا، جونیئر مگر بہادر اور ذہین۔ اس کو پاکستان جانا تھا اور جیہان سے کچھ چیزیں لے کر جانا تھیں۔ وہ ایک کام وہ پہلے بھی ساتھ کر چکے تھے، اور اپنے سینئر ایجنٹ کی وہ لڑکا عمر بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ اس کو عمر کا اصل نام معلوم نہ تھا، ورنہ وہ کبھی اپنے ملک کی باتیں کرتے تھے۔ اجازت ہی نہیں تھی، مگر وہاں بیٹھے حیا سے اس کی رپورٹ کا پوچھتے ہوئے بھی وہ عمر کی موجودگی سے ہی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ملک کی تو ہوا بھی اپنی لگتی ہے، یہ تو پھر ہم پیشہ ہم وطن تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مزید جیہان کی طرف کی سٹوری جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔